آپ دیکھیے، سب سے پہلے تو آپ زندگی میں پازیٹیو رہنا سیکھیں. آپ جتنا پازیٹیو رہیں گے نا جی اتنی ہی آپ پروگرس کریں گے. اگر آپ پازیٹیو نہیں ہے نا، نیگیٹو ہے، نیگیٹو وائب میں رہتے ہیں، آپ بھول جائیں کہ آپ کو ویزوں کے مسئلے مسائل ہیں یہاں پہ. آپ بھول جائیں کہ آپ کے پاس برٹش پاسپورٹ نہیں ہے. آئی کین شو یو سو مینی ایگزامپلز جن کے پاس پاسپورٹ نہیں تھا، جن کے پاس کچھ بھی نہیں تھا، فوجی تھے، کروڑوں پتی ہو گئے. ٹھیک ہے. ایک تو یہ جو تلوار ہر وقت سر پہ لٹکتی رہتی ہے نا، پتہ نہیں کیا بنے گا، پتہ نہیں کیا بنے گا، اس چکر میں زندگی کے 10 سال گزر جاتے ہیں انگلینڈ میں یا کسی بھی ملک میں، اور ہوندہ کچھ بھی نہیں جب پاسپورٹ ملتا. پاسپورٹ ملنے کے بعد کیا ہو جائے گا بھائی؟ پاسپورٹ تو ایک ٹریول ڈاکومنٹ ہے. انگلینڈ آنا مقصود تھا، وہ تو آپ سب لوگ آ گئے. اب انگلینڈ آ کے بھائی میرے اگر مقصد پورا نہیں کیا نا تو میں سمجھتا ہوں کہ وقت ضائع کر دیا. انگلینڈ آنے کا صرف ایک ہی مقصد تھا، وہ تھا پیسے کمانا. اپنے بہن بھائیوں کو، سبلنگز کو، رشتہ داروں کو، سوشل نیٹ ورک کو، سب کو چھوڑ کے آپ لوگ ادھر آئے ہیں. اور اگر آپ لوگوں نے پیسے نہیں کمائے، کخ نہیں کیتا تسی. لیکن سیکریفائز ہی بہت بڑا بھائی. ماں کو چھوڑا ہے آپ نے ماں کو چھوڑا ہے، آپ نے ماں کو چھوڑا ہے، میں نے ماں کو چھوڑا ہے. ماں سے پڑھ کے دنیا میں کوئی رشتہ ہے نہیں. دوسری بات یہ بھائی میرے کہ مون نہیں کرنا کبھی بھی زندگی میں. پتہ نہیں میری کتنی زندگی ہے، آپ کو میری باتیں یاد آئیں گی. مطلب افسردہ نہیں ہونا. اور نا ہم لوگ چیزوں کے اوپر ڈال دیتے ہیں، یار یہ فلانا کام ہو جاتا تے یہ جی کامیابی ہو جانی سی، فلانا ہو جاتا تے یہ جی کامیابی ہو جانی سی. نہیں بھائی جان، جو وقت گزر رہا ہے اسی میں پازیٹیوٹی تلاش کریں، آپ کو کامیابی مل جائے گی. When I started business, I was telling him تو کاروبار کو بہت فلورش نہیں کرنا تھا. میں 3 4 6 مہینے 8 مہینے سال تک بہت زیادہ ڈپریس ہو گیا کہ یار کاروبار شروع کیتا، پیسے بھی لائے، ناٹ ٹیکنگ انف منی ہوم. ٹھیک ہے نا جی. پھر انگلینڈ میں رہنے کے اور بڑے مسئلے مسائل ہیں، ٹیکسیشن بہت ہے، سسٹم نے آپ کو اس طرح کر کے کلیورلی ڈیزائن سسٹم ہے، انہیں پڑھیا تھا. تو میں پازیٹیو رہا، میں لگا رہا. ایک پھل مل گیا. پھر ایک پھل نہیں لگتا درخت کو، پھر درخت ماشاءاللہ تناور جو درخت ہوتا ہے نا وہ پھر بھر جاتا پھلوں سے. ایک وقت آیا کہ پھلوں سے بھر گیا درخت. لیکن اگر میں دل برداشتہ ہوگی، کیونکہ کسی بھی چیز کو لوز کرنے میں اور ون کرنے میں ایک بڑی تھن لائن ہے. اور 90% لوگ جب منزل پہ پہنچنے والے ہوتے ہیں وہ چھوڑ جاتے ہیں، گیو اپ کر جاتے ہیں. کہتے ہیں یار اپنا اسی نہیں کر سکتے، ساڈے ہاتھ کھڑے رہے. بھائی میرے جو لوگ خصوصاً 40s کو ٹچ کر گئے ہیں ان کو تو بہت سیریس ہو جانا چاہیے. جو ٹچ کرنے والے ہیں ان کو تو ہونا ہی چاہیے. میں پھر ایک بار ریپیٹ کروں گا، ہم سب لوگ انگلینڈ میں آئے ہیں، اگر پیسہ بھی نہیں کمایا نا تو پھر کچھ بھی نہیں کیتا. ٹھیک ہے. اپرچونٹیز کی آپ سب لوگ بات کرتے ہیں، سب لوگ آپ لوگ بات کرتے ہیں. ہم بھی کنگلے تھے، ہمارے پاس بھی کچھ نہیں تھا، نیت صاف تھی، اپرچونٹی ملی، اتنی سی ملی، کھڑے ہونے کی جگہ ملی، بیٹھنے کی ہم نے خود بنائی. انشاءاللہ تعالیٰ آپ سب بھائیوں کو بھی ملے گی، مل رہی ہے. آپ کو کھڑے ہونے کی جگہ مل گئی ہے، بیٹھنے کی آپ لوگوں نے خود بنانی ہے. دیکھیں میدان خالی پڑا ہے، جو بندہ جتنا دوڑے گا اس کو اتنا ریوارڈ ملے گا. محنت کے بغیر کچھ نہیں ہے، کیونکہ یہ بیوٹی ہے انگلینڈ کی. آپ سکریچ سے کام شروع کر لیں، اٹس ریوارڈنگ کنٹری. کرنسی سٹرونگ ہے، دنیا کا تیسرے چوتھے نمبر پہ ریچسٹ کنٹری ہے. میں اگین پتہ نہیں تھوڑے دن پہلے بھی بات کر رہا تھا کہ میں پر کیپیٹا انکم کی بات نہیں کر رہا، جس کو فی کس آمدنی کہتے ہیں وہ تو شاید تھوڑی سی کم ہوگی، یا جی ڈی پی جس کو کہتے ہیں، لیکن ریچسٹ کنٹری 3rd یا 4th نمبر پہ ہے ان دا ورلڈ. بھائی میرے ایک وعدہ کریں مجھ سے کہ آپ لوگوں نے پازیٹیو رہنا ہے، پلیز پازیٹیو رہنا ہے. صدیق آپ نے بھی، ٹھیک ہے نا جی. اور میں جیسے آپ کو روڈ میپ دے رہا ہوں، ہمیں نہیں کسی نے دیا، ہم نے روڈ میپ خود تلاش کیا ہے. محنت کا ریوارڈ ملے گا، یہ اللہ نے وعدہ کیا ہے، میں نہیں وعدہ کر رہا، یہ اللہ نے وعدہ کیا ہے.
دیکھیں یار اللہ جو ہے نا وہ ہماری شاہرگ سے بھی زیادہ قریب ہے. وہ کیسے نہیں یار آپ کو ریوارڈ دے گا؟ آپ 2 نفل حاجت کے پڑھیں, ریوارڈ ملتا ہے. دیر سویر ہو جاتی ہے, ٹائم تھوڑا سا زیادہ لگ جاتا ہے, ریوارڈ ملتا ہے. دوسری بات جو بزنس ہمارا ہے, دیکھیں آپ ڈے ٹو ڈے بیسس کے اوپر آبزرو کریں آپ کی کیا انکمنگز ہیں, کیا آؤٹ گوئنگز ہیں, انکم کے اگینسٹ آپ کے خرچے کتنے ہیں, آپ کی ویجز کیا جا رہی ہیں, آپ کی سیلز کیا ہے, آپ کی بائنگ کیا ہے. آپ خود کیلکولیٹ کریں, آپ کھڑے ہیں آپ کو سب کیلکولیشن آئے گی, پڑھے لکھے ہیں آپ سارے. جب آپ اس حد تک آئیں گے نا جی ڈے ٹو ڈے بیسس پہ, دین یو ول اسٹارٹ میکنگ منی. اس حد تک ڈیپ ڈاؤن آپ کو جانا پڑے گا, وچ آئی وینٹ ان پاسٹ. میں ڈے ٹو ڈے بیسس پہ دیکھتا تھا کہ یار آج کیوں سیل کم ہو گئی, کل کیوں کم ہو گئی. اسی طرح جب بزنسز گرو کر جاتے ہیں, پہلے آپ ایک بزنس کو دیکھ رہے ہوتے ہیں, پھر دوسرے کو, پھر تیسرے کو, پھر چوتھے کو, دین یو ول بی آؤٹ آف دا باکس ون ڈے. اور پھر اسی طرح ہر انسان اس طرح گرو کرتا ہے. جو بندہ اسی کو بندے کو آپ اوپر لا کے بٹھا دیں وہ فارغ ہو جائے گا, وہ برباد کر دے گا ہر چیز کو. جو بندہ نیچے سے اوپر آتا ہے اس کو کوئی ڈال نہیں کرا سکتا. ٹھیک ہے بھائی میرے, ایک تو بھائی میرے پہلا میں نے آپ کو کیا کام کہا ہے کہ پازیٹیو رہنا ہے. دوسرا میں نے آپ کو کام یہ کہا ہے کہ ڈیلی ڈے ٹو ڈے بیسس کے اوپر سیلز کو آبزرو کرنا ہے آپ نے. دا بزنس از دیئر, دا مارکیٹ از دیئر, آپ نے صرف اپنا شیئر اٹھانا مارکیٹ سے. ٹھیک ہے. تیسری چیز وقت کی پابندی. جو بندہ وقت کا پابند نہیں ہے نا جی, ٹائم آپ کو نکال کے باہر پھینکے گا. وقت کی قدر کریں کیونکہ زندگی بڑی تیزی سے گزر رہی ہے, یہ ٹائم نہیں واپس آنا آپ لوگوں کے پاس. اور خصوصاً بالخصوص جو 40 کو ٹچ کر گئے, جس طرح میں نے پہلے بھی آپ کو کہا ہے کہ وہ تو ویسے ہی اب ان کے پاس بونس پیریڈ چل رہا ہے. جو کرنے والے ہیں بس ان کا ٹائم آنے والا ہے. اگلی بات, انگلش میں کہتے ہیں کوآپریشن از بیٹر دین کنفرنٹیشن. بھائی جان ایک دوسرے کے ساتھ کوآپریٹ کریں. جو بری باتیں ہیں ان کو سائڈ پہ رکھ دیں, جو اچھی باتیں ہیں ان کو اپنا لیں. یہ تبھی ہوگا جب آپ پازیٹیو ہوں گے. جب آپ نیگیٹو ہوں گے نا پھر نہیں ہوگا. جب آپ ہر وقت دوسرے میں خامی تلاش کریں گے تب نہیں ہوگا. ٹھیک ہے بھائی, خامیاں تلاش نہیں کرنی. آج کے بعد سے خوبیاں تلاش کرنی شروع کر دیں, آپ دیکھیں آپ کدھر جاتے ہیں. صرف خوبیاں تلاش کرنی ہے آپ نے. ٹھیک ہے بھائی. اس سے اگلی بات, آپ کو فوکس ہونا پڑے گا. فوکس, کیونکہ اگر آپ کا فوکس آؤٹ ہے نا, بلیری فوکس ہے, تو آپ دیکھیں نا وہ اینکے جب آپ لگاتے ہیں تو وہ دھندلا نظر آ رہا ہو تو وہ آپ نے کیا منزل پہ کیا پہنچ رہا ہے, آپ کو دھندلا نظر آ رہا ہے. آپ کا فوکس ہونا چاہیے آپ کے پوائنٹ پہ. ٹارگٹ رکھ کے بزنس آپ نے کرنا ہے کہ منڈے کو یہ سیلز ہے, ٹیوزڈے کو یہ سیلز ہے, ویڈنسڈے کو یہ سیلز ہے, تھرسڈے کو یہ ہے, فرائیڈے کو یہ ہے, سیٹرڈے کو یہ ہے, سنڈے کو یہ ہے. جیسے میں نے آپ کو بتایا, میں نے آپ کو جیسے جیسے بتایا ویسے ہی ہوا. جتنی جتنی فگرز بتائیں ویسے ہی نکلی. شروع میں اسٹرگل کر رہے تھے, میں نے کہا نہیں بھائی منڈے کی یہ صورتحال ہے, ٹیوزڈے کی یہ ہے, ویڈنسڈے کی یہ ہے, سیٹرڈے سنڈے یہ ہے, اور وہی فگرز نکلی. بزنس از دیئر, آپ نے صرف بزنس کو گریب کرنا ہے.